صفحہ نمبر 166 آیت نمبر 52 سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں كدأب آل فرعون والذین من قبلهم، ان لوگوں کی حالت آل فرعون کی طرح ہو گئی اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے تھے، کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے جرائم کے بدلے پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی قوت والے اور سخت پکڑ والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس کو تبدیل نہیں فرماتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ لوگ جب تک اپنی حالت نہ بدلیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور علم والے ہیں۔ كدأب آل فرعون، جس طرح کہ آل فرعون کا معاملہ تھا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، كذبوا بآیات اللہ فأہلکناہم بذنوبہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے جرائم کی وجہ سے ہلاک کیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب تھے ہی ظلم کرنے والے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک اللہ کے ہاں جانوروں میں سب سے زیادہ بدتر وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مشرکین اور کفار کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ مشرکین اور کفار کے ساتھ بھی اس طرح ہوگا جس طرح کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پکڑا۔ اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بدتر کون ہے؟ جو ایمان نہ لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں کفار اور مشرکین کا انداز بیان فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ جیسے آل فرعون کا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت اذیت دی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو حق پہ لانا چاہتے تھے، آل فرعون پہ کتنی محنت کی، لیکن یاد رکھیں کہ ایمان کی دولت یہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ بچپن سے 30 سال کی عمر تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے،
جس نے اس کو پالا، جس نے اس پہ خرچ کیا، اسی کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں کو تنخواہ دیا کرتا تھا کہ اس بچے کو دودھ پلایا کرو، یہ صرف آپ کا دودھ پیتا ہے، ایمان کی دولت اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ اگر نبی کو دیکھنے سے ایمان ملتا تو فرعون سب سے بڑا ایمان والا ہوتا، اگر رشتہ داری پہ ایمان کا فیصلہ ہوتا تو ابو لہب سب سے بڑا ایمان والا ہوتا، مگر اللہ کی عجیب تقسیم ہے، جو ہدایت کو طلب کرے اور حق کو حق سمجھ کے فوراً ایمان لائے، اللہ اس کو بڑے درجے عنایت فرماتے ہیں، اور جو اپنی سرداری پہ اڑ گیا، میں سردار ہوں، تو اس کو ایسے اللہ نے نیست و نابود کر دیا کہ اس کا نام بھی نہیں رہا، اگر نام رہا بھی تو وہ نفرت کے لیے بطور نفرت اس کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ فرعون کو اللہ نے بطور عبرت کیسے رکھا؟ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اس لیے پانی میں غرق کر دیا کہ جبریل امین ایک دن ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ آپ بادشاہ وقت کا کیا خیال ہے کہ اگر ایک غلام اپنے آقا کا حکم نہ مانے اس کو کون سی سزا دینی چاہیے؟ فرعون نے کہا کہ میرے ہاں اس کی سزا یہ ہے غلام اور اپنے آقا مالک کی بات نہیں مان رہا، اس کو پکڑا جائے، اس کے منہ کو کھول دیا جائے، اس کے منہ کو مٹی سے بھر دیا جائے اور پھر اس کو پانی میں غرق کر دیا جائے، یہ اس کی سزا ہونی چاہیے، میرا فیصلہ یہ ہے۔ معارف القرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جبریل امین انسانی شکل میں ہو کے فرعون سے کہا کہ یہ فتویٰ مجھے لکھ کے دو کہ میں بادشاہ وقت یہ فیصلہ کرتا ہوں، جو غلام اپنے مالک کی بات نہ مانے اس کو یوں سزا دینی چاہیے۔ تو فرعون نے لکھ کے دیا اور اس فیصلہ کو لکھنے کے بعد نیچے اپنے نام کا دستخط بھی کیا۔ فرعون کا اصل نام ولید بن مصعب تھا، میں بادشاہ وقت ولید بن مصعب یہ فیصلہ کرتا ہوں، جو غلام اپنے مالک کے حکم کو نہ مانے اس کے منہ کو مٹی سے بھر دیا جائے اور اس کو پانی میں غرق کر دیا جائے، یہ اسی سزا کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس واپس آئے، فرعون یہ کہتا ہے، فرمایا ٹھیک ہے، فرعون میرا غلام ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے، جبریل اب اس کو یہی سزا دینی چاہیے جو اس نے خود اپنے لیے منتخب فرمائی ہے۔ تو جب غرق ہو رہا تھا اس کے منہ کو مٹی سے بھر دیا گیا اور پھر پانی میں غرق کر دیا گیا، اور بطور عبرت آج بھی وہ لوگ تنفر کے نگاہ سے جا کے دیکھتے ہیں، بلکہ یہ مصر کے لوگ تو اتنے متنفر ہیں، یہ عمرہ میں ہمارے ساتھ ملتے رہتے تھے، ہم ان سے کہتے تھے کہ وہ فرعون
کی جسامت تم نے دیکھی ہے کہ نہیں؟ ہم کبھی ان سے کہتے تھے مصر کا ویزا وزٹ کا مل سکتا ہے کہ نہیں، کہ ہم جا کے فرعون کو دیکھ لیں، فوراً غصے ہو جاتے تھے۔ فرعون منحوس کو دیکھنے کے لیے تم پاکستان سے آتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کا دشمن، اور تم اس کو دیکھنے آتے ہو۔ ہم تو اپنے ملک میں ہو کے اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو ہم ان کو 11ویں پارے کی آیات سناتے کہ اللہ نے لکھا ہے کہ بطور عبرت ہم نے اس کو پانی سے باہر رکھا ہے، لمن خلفک آیا، تاکہ آپ کے مابعد والوں کے لیے وہ نشانی کے طور پہ رہے، لوگ دیکھ لیں۔ تو ہم تو بطور عبرت دیکھتے ہیں، تو بطور عبرت اللہ کے دشمن کو دیکھنا، اسی طرح وہ قوم سمود کی بستیوں کو دیکھنا، لوط علیہ السلام کی قوم اردن میں بحر مردار ابھی بھی موجود ہے، اس کو جا کے دیکھنا، یہ تو بطور عبرت ہے۔ عبرت کے لیے تو ایمان کی تجدید، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، تو غار سور میں یہ کچھ مصری لوگ ہمیں ملے، غار سور کے بالکل اوپری چوٹی پہ تقریباً کچھ اتنی جگہ ہے کہ 10 بندے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے وہاں پہ۔ تو وہاں ملے، بس وہ بھی تھکے ہوئے تھے، ہم بھی تو آپس میں ساتھ بیٹھ گئے، ان سے بات چیت ہوئی۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے عالم دین، وہ ان سے کہنے لگے کہ 2 باتوں میں میرا تمہارے ساتھ اختلاف ہے، ایک یہ کہ قرآن میں مصر آیا ہے اور تم مصر بولتے ہو۔ مصری لوگ ان سے جب پوچھتے ہو تو وہ مصر نہیں کہتے، وہ مصر بولتے ہیں۔ ایک تم مصر غلط بولتے ہو، قرآن میں مصر ہے تو تم مصر کیوں بولتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ فرعون کی لاش تم وہاں ہو کے کیوں نہیں دیکھتے؟ بطور عبرت اس کو دیکھنا چاہیے، اللہ نے عبرت کے لیے رکھا ہے اس کو، تو دیکھ لیا کرو۔ تو 2 باتوں میں وہ ہمارے ساتھی ان کو کہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں۔ مصر کے لوگ بڑے اچھے مزاج کے لوگ ہیں، کھلے مزاج کے لوگ ہیں، یمن اور مصر۔ تو فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے، جتنا مجرم بڑا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی سزا مثالی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ فرعون جو ہے یہ تنہائی میں گائے کی عبادت کیا کرتا تھا۔ یہ بھی ایک کتاب میں نے دیکھا، فرعون علیحدگی میں گائے کی عبادت کیا کرتا تھا۔ سوچا جائے تو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک معبود برحق ہے۔ اللہ جو قرآن میں بار بار آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے، حلیم کا مطلب بردبار۔ سوچا جائے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، پھر بھی اس نظام کو رکھے ہوئے، شاید میرا بندہ میرے پاس آ جائے، شاید میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ دیکھیں گائے کی عبادت ہو رہی ہے، سورج کی عبادت اس دور میں بھی ہو رہی ہے، چاند کی عبادت بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ آگ کی عبادت اس زمانے میں بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ دہریے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اللہ کی ذات کو ماننے سے بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ
رحمان ہیں۔ جو اللہ کی ذات کو مانے کہ نہ مانے اللہ ان کو کھلا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ مگر آخرت میں اللہ ہوں گے رحیم۔ جو دنیا میں ماننے والے ہوں ان کو نعمتوں میں رکھیں گے، اور جو نہیں مانتے ان کو سزا دیں گے۔ آخرت میں اللہ سب پہ مہربان نہیں ہوں گے۔ رحیم کا مطلب کچھ افراد پہ مہربان جو ایمان والے ہیں، اللہ آخرت میں رحیم ہوں گے، اور دنیا میں رحمان۔ جو نہ مانے اللہ کی ذات کو ان کو بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ میرے ہاں سب سے زیادہ جانوروں سے بھی بدتر کفار مشرکین ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، مگر ان کے مالک خالق رازق تو اللہ ہی ہیں، اللہ ان کو بھی کھلا رہے ہیں، بلکہ ہم سے بڑھا کے ان کو دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں صرف ان کی دنیا ہے، آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ عذاب میں رہیں گے۔ یہ فرعون اور دیگر اقوام کا تذکرہ بطور عبرت ہے کہ انسان سمجھ جائے، غور کرے کہ اپنے آپ کو رب کہنے والے کہاں گئے، میری کیا حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جس طرح کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ نے ان کو ان کے جرائم کے بدلے پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والے اور سخت پکڑ والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دیکھ کے دوبارہ ان کی حالت متغیر نہیں فرماتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ انہوں نے خود اپنی حالت نہ بدلی ہو، یعنی برے اعمال اختیار نہ کریں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، واقعی اللہ سننے والے اور علم والے ہیں۔ کَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون، انہوں نے اپنے رب کی آیت کو جھٹلایا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کے جرائم کے بدلے ہلاک کیا، ہم نے آل فرعون کو پانی میں غرق کیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، سب ظلم کرنے والے تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جانوروں میں بھی سب سے زیادہ بدتر اللہ کے ہاں وہ ہیں جو کہ کفار ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اے اللہ آپ نے فضل فرمایا ہے، ہم ایمان کی دولت دی ہے، یا اللہ ہم شکر کرتے ہیں، ہمیں استقامت نصیب فرما، اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ آپ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے سوا سب معبود باطل ہیں، یا اللہ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما، سب کی مغفرت فرما، برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ باقی زندگی آپ کی رضا میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك وكرمك يا أرحم، كرمك يا أرحم، كرمك